یہ پہلی دعا ہے جو کسی انسان نے مانگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا گیا اور ان سے غلطی سرزد ہوئی کہ ایک درخت کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ اس کو مت کھانا، مگر انہوں نے شیطان کے بہکائے میں آ کر کھا لیا تو حدیث میں وہ قرآن کریم نے یہ بتلایا ہے کہ جب وہ کھا لیا تو ان کی جو شرمگاہیں ہیں وہ کھل گئیں۔ کیسے کھل گئیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ در حقیقت ان کے اوپر جنت کا ایک نوری لباس تھا، جنت کا ایک نوری لباس تھا، وہ عام لباس سے مختلف تھا۔ جب غلطی ہوئی تو وہ نور جو جنت کا نور تھا وہ ظاہر ہو گیا، تو شرمگاہیں بھی ظاہر ہو گئیں۔ اب انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رکھی تھی کہ اس کا عریاں ہونا، یہ فطرت میں اللہ نے داخل فرمایا تھا کہ عریاں ہونا بڑی عیب کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے، برائی کی بات ہے۔ تو اس لیے وہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس وقت تک آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ غلطی سے کہ تدارک کا کیا طریقہ ہے۔ احساس تو ہو گیا، قرآن کریم میں یہ فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، جو ہی انہوں نے اس کو چکھا، یعنی ابھی اس میں پوری طرح مزے لے کر کھانے والی بات نہیں ہے، ابھی چکھا ہی تھا کہ بدت لہما سوآتہما، چکھتے ہی وہ لباس نور اتر گیا، شرمگاہیں سامنے آ گئیں، پتہ چلا کہ ہم سے غلطی بہت سخت ہو گئی ہے۔ اب اس غلطی کا تدارک کیا ہو اس وقت تک پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئی کہ الم انہکما ان تلکما الشجرہ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا؟ اب شرمندگی ہے، ندامت ہے، اور طریقہ معلوم نہیں ہے کہ اس شرمندگی اور ندامت، اس غلطی کی تلافی کیسے ہو، اس کے تدارک کیسے ہو۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار ہی سے سیکھے، یعنی اس رحیم و کریم کی ذات کو دیکھو کہ الفاظ بھی خود ہی سکھائے کہ یوں کہو گے تو تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں، اور پہلی بار یعنی انسان کی پہلی دعا یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا، کیا الفاظ سکھائے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب یہاں تثنیہ کا صیغہ ہے، قالا ربنا ظلمنا، دونوں نے کہا، آدم نے بھی کہا، آدم علیہ السلام نے بھی، حوا نے بھی کہا علیہ السلام، کیا کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا۔ اب یہ دونوں جو ہیں اکٹھے کہہ رہے ہیں، یعنی یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہر ایک کی زبان پر یہ پوری دعا الگ الگ آئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں نے مل کر اجتماعی طور پر گویا یہ دعا مانگی۔ اب یہاں ہیں تو دو آدمی، ایک آدم علیہ السلام، ایک حوا، اور اسی لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا قالا۔ لیکن جب آگے کہا ظلمنا انفسنا تو بظاہر قاعدے سے تو کہنا چاہیے تھا ربنا ظلمنا نفسینا، اپنا تثنیہ، لیکن فرمایا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ عربی کے لحاظ سے یہ جمع کا صیغہ ہے جس میں کم سے کم 3 ہونے چاہیے، ہیں تو 2 ہی۔ تو واللہ سبحانہ وعلم، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا در حقیقت نمائندے تھے آگے کی نوع انسانی کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے ایک نمائندہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا ان کو، لہذا ان کو پتا تھا کہ میری ظلم سے
اولاد پیدا ہونے والی ہے قیامت تک. تو آدم علیہ السلام نے اپنی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ سارے آنے والوں کو شامل کر لیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب ذرا ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ہی زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا. ملائکہ سے اعلان کر دیا تھا تخلیق سے پہلے ہی, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں اپنے زمین میں اپنا ایک نائب پیدا کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی تخلیق سے پہلے ملائکہ کے سامنے اعلان کیا تھا کہ ہم زمین میں بنا رہے ہیں اپنا خلیفہ, جس کا مطلب کہ اس کو زمین پر بھیجا جائے گا. پہلے سے یہ بات طے تھی, پہلے سے اس ارادے کا اظہار فرما دیا تھا کہ زمین پر بھیجا جائے گا. لیکن جب کر لیا, پیدا کر لیا, تو رکھ دیا اس کو جنت میں رکھا. اب آخر مقالے کار تو ارادہ پہلے سے تھا زمین پر بھیجنے کا, لیکن زمین پر بھیجنے کے لیے ابھی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی تھی. زمین پر بھیجنے کی صلاحیت نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ اس واسطے کہ انسان کو یہ غلطی کا پیکر بنایا. تو غلطی پہلے ثابت ہوتی, وہ اس پر دعا کرتے, اس پر استغفار کرتے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے, اپنی جانوں پر ظلم کا اعتراف کرتے, پھر اس قابل ہوتے کہ زمین پر بھیجا جائے. تو غلطی ہوئی, استغفار کیا, اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا, اور پھر اب تم اس قابل ہو کہ جاؤ اور جا کر تم ایک ہتھیار ساتھ لے کے جاؤ. ایک طرف ہم نے ابلیس کو پیدا کر دیا ہے, اس نے بھی دعا مانگی تھی, اس نے بھی کہا تھا, جب اس سے غلطی ہوئی, ایک غلطی اس سے ہوئی, ابلیس سے غلطی ہوئی کہ سجدہ کرنے کو کہا گیا, سجدہ نہیں کیا, تو سجدہ نہ کرنے کی غلطی ہو گئی, اور اس انانیت کے ساتھ وہ اس غلطی کے اوپر جو جواب دیا اس نے, وہ انانیت والا جواب تھا, کوئی بندے والا جواب نہیں تھا. تو اس واسطے اس کو کہہ دیا کہ تو مردود ہے, مطرود ہے, یہاں سے نکالا گیا. شاید مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے, اللہ عالم, لیکن ہے بڑی سبق آموز. لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو شیطان آ گیا, ابلیس آ کے کہنے لگا, جی آپ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں, وہاں پر آپ کے اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ, تو ایسا کریں کہ میری بھی کچھ سفارش کر دی. اس نے کہا بھائی تو پہلے کہہ چکا, تو کہنے لگا نہیں, میں تو اب میری توبہ قبول کروا لے, اور بہت عرصہ ہو گیا مجھے مردود مطرود ہوتے ہوئے, تو اب میری خواہش ہے کہ اللہ میاں مجھے معاف کر دیں. اچھا بھائی, توبہ کر لیا تو بڑی اچھی بات ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے کوہ طور پر, تو وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ وہ آپ ہی کی مخلوق ہے, اور وہ یوں کہہ رہا ہے توبہ کرنے کو تیار ہے, تو آپ اس کو معاف کر دیں. اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے توبہ قبول کرنے میں, لیکن میں نے اس کو پہلے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا, اب اس کو تو کر نہیں سکتا, اس کی قبر کو جا کے سجدہ کر لے. تو قبر کو جا کے سجدہ کر لے تو میں چھوڑ دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر واپس آ کر اس سے کہا کہ بھائی اللہ میاں فرما رہے ہیں کہ تو آدم کو تو سجدہ کیا نہیں تھا, آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کر لے تو معاف کر دوں گا. کہا واہ, زندہ کو تو میں نے سجدہ کیا نہیں, مردے کو جا کے سجدہ کروں گا. تو مطلب یہ کہ سرکشی اور انانیت, اس نے اس کو تو اس مرتبے پر پہنچایا. تو اللہ میں نے دو نظارے دکھائے زمین پر بھیجنے سے پہلے, کہ ایک دیکھو یہ ابلیس ہے,
جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو یہ تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ بجائے اس کی گردن جھکنے کے سینہ اور تن جاتا ہے، اور یہ تعویل کرتا ہے اور عقل لڑاتا ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ ایک تو یہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ یہ عقل چلا رہا ہے وہاں پہ اللہ میاں کے سامنے، اپنی عقلی گھوڑے دوڑا رہا ہے، تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، انانیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ایک تو وہ غلطی کرنے والا ہے، اور ایک غلطی کرنے والے آدم اور حوا ہیں کہ جو بھی غلطی کا احساس ہوا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وہ دعا مانگی تو دو غلطیوں کا نظارہ کرا دیا اللہ میاں نے۔ ایک غلطی کا رد عمل کرنے والا وہ ہے جو سینہ تان کر کہہ رہا ہے کہ نہیں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی ماننے کو انکار کر دیا، یہ غلطی نہیں ہے، میں تمہیں عقلی دلیل سے سمجھاؤں گا کہ یہ غلطی نہیں ہے۔ اور عقلی دلیل بظاہر تو ٹھیک ٹھاک تھی کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس کو آگ سے پیدا کیا، مجھے مٹی سے پیدا کیا، آگ زیادہ افضل ہے مٹی سے، لہذا میں زیادہ افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں اس کو؟ سمجھ گیا بھائی؟ یہ لبرلزم ہے، یہ لبرلزم کہ ہر بات جو ہے وہ میری عقل کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو وہ عقل دوڑا رہا ہے اور انانیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، چوری پر سینہ زوری کر رہا ہے اور عقلی دلائل پیش کرتا ہے، عقلی دلائل پیش کرتا ہے۔ بھئی بات تو ہم کہہ رہے ہیں جو لاجک کی بات ہے، لاجک ہے، لاجک یہ کہتی ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ تو ایک وہ غلطی دکھا دی، ایک غلطی آدم و حوا کی دکھا دی علیہم السلام کہ دیکھو ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے سیدھا صاف ستھری بات تو قلنا اہبطوا منہا جمیعا، اب ہم نے کہا کہ نیچے اتر جاؤ جنت سے سب کے سب، اور اب کیا ہوگا؟ بعضکم لبعض عدو، ہاں جب زمین پہ جاؤ گے تو ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، شیطان تمہارا دشمن، تم شیطان کے دشمن، لہذا اب ہم نے تم کو لیس کر دیا ہے ایسے ہتھیار سے کہ جب کبھی شیطان جا کے وسوسہ ڈالے، شیطان تمہیں گمراہ کرے اور تمہارے قدم ڈگمگائے تو تمہارے پاس ایک ہتھیار ہم دے رہے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو ہم صرف زہر ہی پیدا نہیں کرتے، تریاق بھی دیتے ہیں۔ ایک طرف ہم نے زہر بھی پیدا کر دیا اور دوسری طرف تمہیں استغفار کا تریاق بھی دے دیا، اتنا آسان کہ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں۔ ارے مان لو غلطی ہوئی، مان لی اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دو، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم گناہ کیے جاؤ اور سینہ زوری دکھاتے جاؤ عقلی دلائل کے ذریعے، اس کے لاجک کے ذریعے، اور تم یہ کہنا چاہو کہ بھئی یہ تو میں نے جو عمل کیا تھا اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، یہ بالکل ٹھیک تھا۔ اللہ بچائے، یہ جو ہوتا ہے کہ گناہ کرے اور کر کے اس پر ڈٹے اور ڈٹ کر یہ کہے کہ میں یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو مولویوں نے بنا لی ہیں باتیں، مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے، ورنہ دین تو آسان تھا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ہم دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ درست ہے، کر دو بھائی، دلیل تمہارے پاس ہے تو پیش کر دو، لیکن انجام وہ ہے جو ابلیس کا ہوا تھا۔ اور اگر یہ کہو کہ ربنا ظلمنا انفسنا، گناہ فرض کرو، دیکھو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی مجبور ہوتا ہے، کہ مجبور کیا ہوتا ہے، مطلب حالات کے لحاظ سے ایسے حالات پہ پھنسا ہوا ہے کہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں ایسی صورت کے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تم اس کو برائی تسلیم کرنے ہی سے انکار کر دو، کہہ دو جی آپ کیا کریں بھائی، یہ جملہ اکثر و بیشتر ہماری زبانوں پر آتا ہے، کیا کریں ہم ایسے ماحول میں جی رہے ہیں، جینا مشکل ہو جائے، تو اس لیے جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں،
حالات ہی ایسے ہیں، ماحول ہی ایسا ہے، زمانے کے تقاضے ہی ایسے ہیں، لہذا جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ بھئی کیا کریں، ہے تو گناہ کی بات، ناجائز بات، غلطی ہے، کرنا نہیں چاہیے، لیکن پھنسے ہوئے ہیں، دعا کرو اللہ میاں ہمیں اسے نکال دے۔ دیکھا دونوں رویوں میں کیا فرق ہوا؟ پہلا رویہ ابلیس والا اور دوسرا رویہ آدم و حوا والا، ربنا ظلمنا انفسنا والا۔ تو کچھ بعید نہیں ہے کہ جو شخص وہ کسی گناہ میں اس طرح مبتلا ہے کہ اس سے چھوڑا نہیں جا رہا کسی وجہ سے، تو بجائے اس کے کہ وہ پہلا والا رویہ اختیار کرے، اس کے بجائے یہ کہے کہ اللہ میں جانتا ہوں مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے، لیکن پھنسا ہوا ہوں، نفس اور شیطان کے مقاصد نے مجھے جال میں پھنسایا ہوا ہے، لہذا اے اللہ مجھے معاف کر دے اور نکال دے اس سے۔ تو یہ 1000 درجہ بہتر ہے، یہ بھی گناہ کر رہا ہے، وہ بھی گناہ کر رہا ہے، لیکن یہ شخص 1000 درجہ بہتر ہے اس سے جو اپنے گناہ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ تو بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو زمین پر بھیجا تو اس وقت بھیجا جب اس میں غلطی کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی اور اس غلطی پر استغفار کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی۔ اس سے پہلے ابھی اس قابل نہیں تھا کہ دنیا میں جاتا، اب جب کہ یہ صلاحیت پیدا ہو گئی۔ میں نے کسی زمانے میں ایک شعر کہا تھا کہ معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں، معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں۔ فرشتہ اس کو تو خطا کرنی آتی ہی نہیں، تو اس لیے اس کو زمین پر بھیجنے کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نہیں بھیجا۔ لیکن جب آدم ہے اس کے اندر خطا کی صلاحیت پیدا ہو گئی، خطا کی اہلیت پیدا ہو گئی، اور خطا کے لیے، اس خطا کے تلافی کے لیے ہتھیار بھی اس کو مل گیا، تو اب بھیجا گیا اس کو، تو اہل خطا بن گیا، تو اب وہ دنیا میں پہنچا۔ اور اسی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابلیس ہے میرے لیے ایک امتحان تو کیا، ابلیس ہے میرے لیے ایک امتحان تو کیا، ابلیس کے لیے بھی تو ایک ابتلا تھا میں، ابلیس کے لیے بھی تو ایک ابتلا تھا میں۔ اللہ میاں نے ابلیس کو بھی تو مجھ سے ہی آزمایا تھا کہ اس کو سجدہ کر، اور وہ اللہ میں نے اب اس کو میرے لیے ابتلا بنا دیا ہے کہ وہ بہکائے گا، لیکن بہکانے کا طریقہ سمجھا دیا تمہیں پہلے ہی سے۔ جب بہکائے، یہ زہر، یہ سانپ تمہیں ڈسے، تو اس فوراً یہ تریاق استعمال کر لو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جی محترم پیارے سامعین ناظرین، امید ہے کہ آپ نے حضرت اقدس شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان مکمل سنا ہوگا، اور حضرت کا بیان آپ احباب کو پسند بھی آیا ہوگا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں۔